توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد رکھنا، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ توکل بڑی ہی پیاری، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عبادت ہے توکل۔ توکل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی معاملے میں آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور آپ فیل ہو گئے۔ ہاں، توکل کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ آپ نے ادھر توکل کیا ادھر مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے توکل کو آزماتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا توکل کتنا مضبوط ہے، کون ہے جو ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے، کون ہے جس کے پاس ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، کون ہے جو ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نہیں دور کر سکتا تو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو؟ اللہ نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ کون سا تمہارا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیں گے نا، مشرک کے شرک کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی نہیں پسارے گا، جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ مشرک ہے، اس کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، اس کو لگتا ہے اللہ نہیں دے سکتا، اللہ نہیں دے سکتا ہے تو ان سے مانگ لو، ان سے مانگ لو، یہاں فریادیں کرتا ہے، وہاں پر بھروسہ، کہیں پر بھی کسی پر بھی بھروسہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو لگتا ہے اللہ نہیں دے سکتا تو کہیں پہ بھی بھروسہ کرتا ہے۔ کافر جو ہے وہ کسی پر بھی اعتماد کر لیتا ہے، ہاں، دروازے پر گھوڑے کی نال لگا لیتا ہے، اس گھوڑے کی نال پر اس کا بھروسہ ہے کہ یہ گھوڑی کی نال مجھے مصیبتوں سے بچا لے گی۔ وہ ہرے پیلے نیلے دھاگے لٹکا لیتا ہے، اس کو اپنے دھاگوں پہ بھروسہ ہے کہ یہ دھاگے اس کو مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ وہ انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے پتھروں پہ بھروسہ کرتا ہے، لال پیلے ہرے نیلے 10 طرح کے پتھر آپ دیکھیں گے کافروں کو پہنے ہوئے، ان کو لگتا ہے یہ پتھر مجھے مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر کے گھر پہ لٹکا دیتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ آڑی ترچھی لکیریں یہ اس کو مصیبتوں سے بچا لیں گی، یہ نقش اس کے گھر میں مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ وہ کافر پھٹے ہوئے جوتے پہ بھروسہ کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، دروازے اپنی کار کے پیچھے، بس کے پیچھے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس پھٹے ہوئے جوتے سے مجھ کو نجات مل جائے گی، یہ پھٹا ہوا جوتا مجھے مصیبتوں سے بچا لے گا۔ کافر کا بھروسہ بہت کمزور ہے، کافر نیمبو مرچ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ نیمبو مرچ پہ۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے سامنے کاروں میں نیمبو مرچ لٹکا دیا، اس کو لگتا ہے یہ نیمبو مرچ مجھے مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ ہمارے ملک میں رافیل منگایا گیا سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے فرانس سے، اور رافیل کی حفاظت کرنے کے لیے نیمبو مرچ لٹکا دیا گیا اس میں۔ اگر نیمبو مرچ اتنا پاورفل ہے تو سرحدوں پہ نیمبو مرچ ہی لٹکا دیتے، سرحدوں کی حفاظت ہو جاتی۔ تو یہ مسئلہ ہے، کافر کا بھروسہ کسی چیز پر بھی ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ایمان والا بندہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو فیل نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ آپ قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات ہیں آپ پڑھیے، ان واقعات سے سب سے بڑا سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، نامراد نہیں ہوتے۔
اللہ کی ذات پر بھروسہ وہ چیز ہے نا جو ایک ایمان والے بندے کو بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جانے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. آپ انبیاء کی ذات میں دیکھیں, ان کے اندر جو جرأت تھی, انبیاء کے اندر جو شجاعت تھی, جو بہادری تھی, اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. آپ حضرت موسیٰ کو دیکھیں, حضرت موسیٰ دنیا کے ایک طاقتور بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے. کون ہے وہ بادشاہ؟ فرعون. بھائی فرعون کوئی عام سا انسان ہے؟ ہاں, پورے مصر پر اس کی حکومت ہے. وہ بڑے گھمنڈ سے کہتا ہے مصر والوں کو, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے, اس کے حکم سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وہ بڑے گھمنڈ سے کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, کہ مصر کی بادشاہت میری ہے, یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں. جس کے کھیت میں چاہتا ہوں پانی پہنچتا ہے, جس کو چاہتا ہوں پیاسا رکھتا ہوں. اس کے پاس فوج ہے, اس کے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس قوت ہے, اس کے پاس اسلحے ہیں, غلبہ ہے. ایسے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کون گئے؟ حضرت موسیٰ. کیا لے کر کے گئے؟ کیا لے کر کے گئے تھے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ؟ ایک لاٹھی. ایک لاٹھی لے کر کے ایک حکومت سے ٹکرانے کو تیار ہے حضرت موسیٰ. بھائی اتنا کانفیڈنس, اتنی جرأت, اتنی بہادری کہاں سے آ گئی حضرت موسیٰ میں؟ کیونکہ بھروسہ لاٹھی پر نہیں ہے, بھروسہ لاٹھی دینے والے رب پر ہے. کائنات کے خالق نے بول دیا جب کہ جاؤ فرعون کے پاس, انی معکما اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. جب کائنات کے خالق نے گارنٹی دے دی میں تمہارے ساتھ ہوں, تو پھر کسی سے ڈرنے کی بات ہے؟ مقابلہ کیا اور واقعتاً بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلا کر کے نکال لائے. بنی اسرائیل کو راتوں رات باہر نکالا مصر سے, اور لے کر کے چلتے چلتے ایک مرحلہ ایسا آیا, سامنے سمندر آ گیا, اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کر کے آ رہا ہے. راستے بند ہیں دونوں طرف سے, ہاں راستے بند ہیں, سب کوچ ہے قاتل کے سوا. یہ والی صورتحال ہے. آگے جائیں تو سمندر میں ڈوب جائیں, پیچھے تو فرعون اپنی پوری فوج اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ چکی کے ان دو پاٹوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے ہیں, حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے, اب ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا. آگے کنواں ہے, پیچھے کھائی ہے, آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, پیچھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون ہے. بنی اسرائیل گھبرا گئی, پر حضرت موسیٰ نہیں گھبرائے. حضرت موسیٰ پر کوئی خوف نہیں طاری ہوا, وہ تو بہت کام ہے, مطمئن. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا. جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑے جائیں گے, حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا, ہرگز نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے یہ. کلا, کیوں پاسبل نہیں ہے بھائی؟ حالات تو ایسے ہی دکھ رہے ہیں کہ پکڑے جائیں گے یا سمندر میں ڈوب جائیں گے, پر حضرت موسیٰ پورے کانفیڈنس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا, ہرگز نہیں ہو سکتا یہ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ فرعون سے بھی نہیں ڈرتا. ہم فرعونوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. ڈرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, سہمے ہوئے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا, جو خالق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا. یہ جو مخلوق سے ڈرے ہوئے یہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے دل میں خالق کا ڈر نہیں ہے. پارٹیوں سے ڈر گئے ہیں, لیڈروں سے ڈر گئے ہیں, کبھی کورٹ سے ڈر رہے ہیں تو کبھی میڈیا چینلوں سے ڈرے ہوئے. جو اللہ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو. اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے راستہ نہیں بنایا؟
یہ جو قرآن کے اسباق ہیں، یہ جو قرآن کے واقعات ہیں، جب آپ ان کو تفریح نہیں ہدایت کی نظر سے پڑھیں گے نا تو سب سے بڑا سبق یہی ملے گا، جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے نا، مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فیل نہیں ہونے دیتا. جو نیچرل لاز ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے تبدیل کر دیتا ہے. سمندر بیچ سے چیر دیا اللہ تعالیٰ نے، سوکھا راستہ سمندر کے بیچ میں بنا دیا، 2 پارٹ میں بانٹ دیا سمندر کو. وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. قرآن مجید کہتا ہے ہر حصہ سمندر کا ایسا ہو گیا جیسے مٹی کا ٹیلا ہوتا ہے نا، ٹیلا سمجھتے ہیں، چھوٹی سی پہاڑی جیسے ہوتی ہے. پانی کا ٹیلا نہیں بن سکتا. پانی کا نیچر یہ ہے کہ اس کو گرایا جائے تو وہ پھیل جاتا ہے. آپ پانی کا ٹیلا بنا سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پانی کا ٹیلا بنا دیا. یہ نیچرل لاز اللہ نے بنائے ہیں، پر اللہ رب العالمین ان لاز پر مجبور نہیں ہے. جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے اللہ نیچرل لاز بھی تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں سب سے بڑا سبق جو اس امت کو سیکھنا ہے، خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کو سیکھنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پارٹیوں کا ڈر، لیڈروں کا ڈر ایسا ہے کہ بھیڑ لگا کر کے پورا دن کھڑے ہونے کو تیار ہے بھی یہ لوگ کی آفس پہ. اللہ کا ڈر اتنا بھی نہیں ہے کہ فجر میں 4 صف نمازی ہو جائیں. فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. کوئی ڈر اللہ کا نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں اپنے آرام کے بستر پر. پارٹیوں کا ڈر ایسا ہے، دھڑ 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 پہنچ رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے الیکشن آفس پہ بی ایل او کے پاس کہ ہمارا نام بھی SIR میں آ جائے. جب اللہ کے بجائے مخلوق سے ڈرو گے تو ایسے ہی مخلوق کی طرف سے پیسے جاؤ گے. انبیاء کی زندگی سے یہی سبق تو ہم کو سیکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا کریں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے. ایمان والے بندے کا سب سے بڑا وکیل کون ہے؟ اللہ ہے. اپنے سارے کیسز اللہ کے حوالے کر دو اور مطمئن ہو جاؤ. جب ایمان والا بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ یہ مجھے کرنا ہے تو اس کو کام بڑا لگتا ہے. پر جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں یہ کام اللہ کو کرنا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی کام بڑا نہیں ہے. اس لیے ایمان والا بندہ وہ کہتا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک. اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور اپنا معاملے، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں تیرے سپرد کر دی، تیرے حوالے کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھو، لمبی دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. رسول اللہ نے فرمایا جو بستر پر آئے وضو بنا کر کے دائیں کروٹ ہو کر کے یہ دعا پڑھ لے اور زبان سے نکلنے والے آخری کلمات اس دعا کے کلمات ہو، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی وہ فطرت اسلام پر مرے گا. یہ دعا کے کلمات شروع کے کیا ہیں؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک. اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے اور میرا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں ایک اور مثال. اللہ نے کہا جاؤ اپنی بیوی کو، چھوٹے سے بچے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں. اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا ہے؟ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے کہا کرو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں. اللہ کا حکم آیا، سر تسلیم خم کر دیا. یہی تو ابراہیمی مزاج ہے. کہا جاؤ بچوں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ، بچے کو بیوی کے ساتھ صحرا میں چھوڑ کر کے آ گئے. سوال نہیں کیا اللہ سے. ابراہیمی مزاج اسی کا نام ہے. اللہ کا حکم آ گیا کر دو، باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دو. چھوڑ دیا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو بیچ صحرا میں. اور پھر کیا ہوا؟ بس اللہ سے دعا کی اللہم اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ تعالی میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں اگنے کو ایک دانہ بھی نہیں اگتا ہے. چھوڑ دیا. ہاں اچھا، یہ توکل ہے کہ جب اللہ نے کہا کرو باقی معاملات اللہ کے، اللہ دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی. یہ والا توکل پیدا کرنا ضروری ہے. اور یہ توکل تقوی سے آئے گا، یہ توکل عبادتوں سے آئے گا، یہ توکل ایمان سے آئے گا، یہ توکل توحید سے آئے گا، یہ توکل اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے سے آئے گا.